بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طہارت، نفاست، پاکیزگی مسلمان اور مومن کی پہچان ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیا مبارکہ کو اتار کے اللہ رب العزت نے اپنی چاہت کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ میں رب العالمین جو پاک ہستیاں ہیں، میری یہ چاہت ہے کہ میں ہر قسم کی گندگی کو، نجس کو ان ہستیوں سے دور کر دوں۔ تو اس بات سے، اس آیہ مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جن ہستیوں سے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، حضور کی آل سے محبت کرتے ہیں، حضور کی اولاد سے محبت کرتے ہیں، حضور کے حسب سے محبت کرتے ہیں، حضور کے نسب سے محبت کرتے ہیں، حضور کے علی سے محبت کرتے ہیں، حضور کی فاطمہ سے محبت کرتے ہیں، حضور کے حسن سے محبت کرتے ہیں، حضور کے حسین سے محبت کرتے ہیں، تو ان سے محبت کرتے ہوئے ہم نے جو اللہ رب العزت کی چاہت ہے، جو اللہ رب العزت ان پر عطا کرتا ہے، تو وہ ہے نفاست و طہارت۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ جب جڑنے کا دعویٰ کریں نا، تو پھر نفیس ہو جائیں، طہارت کو اختیار کر لیں۔ طہارت کا پہلا جز کیا ہے؟ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا، یعنی وضو اختیار کرنا۔ طہارت کا سب سے اہم جز، ہر وقت با وضو رہنا، اپنی سوچوں کو طہارت کی طرف لے کے جانا، اپنی آنکھوں کو طہارت دینا، اپنے زبان کو طہارت دینا، اپنے ناک کو طہارت دینا۔ یعنی آنکھوں کو طہارت دینا کیسا ہے کہ آپ کوئی گندی چیز اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں، کوئی برائی نہ دیکھیں۔ اور زبان، کوئی گالی، اس کو طہارت دینا، کوئی گالی اپنی زبان سے نہ نکالیں۔ اور یہ جو میں نے ناک کا کہا کہ آپ کو ہمیشہ ناک میں پانی چڑھا کر، انسان کا ناک جو ہے نا وہ بھی برائیاں سونگھتا ہے۔ برائی کیسے سونگھتا ہے؟ جب ہم سانس لیتے ہیں اور کسی کی برائی کرتے ہیں اور کسی سے برائی سنتے ہیں، اس بیچ میں جو سانس ہے وہ بھی نجس ہو جاتا ہے۔ اس لیے ناک کو بھی برائیوں سے دور رکھ کے پاک صاف سانس، صاف ستھری آکسیجن اپنے اندر بھیجیں۔ اچھا، اب طہارت کی بات میں کر رہی تو ایک حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قدورہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اب سوال اٹھا کہ حضور قدورہ کیا ہے اور وہ کیوں جنت میں نہیں جا سکتا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جس کے جسم سے بو آتی ہو۔ اب سمجھنے والی بات ہے کہ جسم سے بو آنا تو ایک معمولی سی ہم بات سمجھتے ہیں، وہ رحمت للعالمین دیکھیے کس طرح اپنے بندے کو باتیں کس طرح سمجھا گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی رحمت کے سائے میں۔ تو آپ اور لوگوں کا یہ حیران، صحابہ اکرام کا حیران ہونا بنتا بھی تھا کہ جسم سے بو آئے اور اگلا بندہ جو ہے وہ دوزخ میں چلا جائے اور اسے جنت نہ ملے۔ بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا، دیکھیے گا کیسے کیسے حضور آسانیاں پیدا کرتے ہیں اپنی امت کے لیے۔ حضور نے فرمایا کہ جو بو آتی ہے دوسرے سے، تو اس کی حق تلفی ہوتی ہے، اس سے دوسرے کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، اس کی سانسوں کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ یوں کر کے سانس لیتا ہے۔ اس دقت دینے والے کو بھی، دوسرے کو، اللہ رب العزت جنت میں نہیں ڈالے گا۔ تو آپ کوشش کیا کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب یہاں پہ ایک اور بات میں یہاں مینشن کر دوں کہ کچھ لوگ اگنور کرتے ہیں ٹوتھ برش، چلے ٹوتھ برش چھوڑ دیں، مسواک بھی نہیں کرتے، دانتوں کو صاف نہیں کرتے، اور سامنے والا آپ کے آگے بیٹھا ہوا جب آپ گفتگو کرتے ہیں آپ کے سانسوں کی بعض گندی بو اس کو تک پہنچتی ہے تو اگلے کو دقت ہوتی ہے۔ اسی کو قدورہ کہا گیا ہے۔ تو یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو حضور کے امتی کہلانا اور دانت صاف نہ کرنا، غسل نہ کرنا، وضو نہ کرنا، میرا خیال ہے یہ پھر گناہگاری ہی کہلائے گی کہ ہم گناہگار کیسے حضور کا
ذکر کر سکتے ہیں ناپاکی کی حالت میں، جبکہ وہ رحمت للعالمین تو ہے ہی بڑا پاک، وہ اللہ رب العزت پاک ہے، تو اس نے اپنے محبوب کو بھی پاک بنایا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ ان پاک ہستیوں کے ساتھ، ان پنجتن پاک کے ساتھ جب آپ جڑے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہے کہ ان سے گندگی دور کرے، تو ہم کیسے گندے ناپاک غلیظ منہ کے ساتھ ہمارے گندی زبانیں جو ہیں ان کا ذکر کریں۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ اپنی زبانوں کو، یعنی اپنی یہ جو دہن ہے، آپ کے جو دانت ہیں، ان کو صاف رکھا کریں، کیونکہ اس زبان سے قرآن ادا ہوتا ہے، اس حلق سے قرآن ہمارے دلوں میں اتر کے ہمارے دلوں کو روشن کرتا ہے۔ تو آئیے حضور کے اصل امتی بنتے ہوئے اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیے اور خود کو پاک کیجئے، صاف کیجئے، اور حضور کے اصل امتی کہلانے کے حقدار ٹھہریے اور نفاست و طہارت کو اختیار کیجئے۔ اللہ رب العزت آپ کے دلوں کو، آپ کے سینوں کو، آپ کی روحوں کو، آپ کے جسموں کو پاکیزگی عطا فرمائے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔